الرحیم ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، لیلۃ القدر کی مناسبت سے اس رات میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو اپنی عظیم ترین نعمت سے نوازا، اور یہ نعمت عظیم ترین کیوں؟ دیکھیے، پیسہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ان میں سے کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ رہنمائی نہ ہو۔ ایک ہی دن دو اشخاص کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک کے پاس $50,000 ہیں اور دوسرے کے پاس $0.5 ملین ہیں، لیکن بہت سے کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے تھوڑے سرمایہ کے ساتھ کاروبار شروع کیا وہ چند سالوں میں ملینئر بن گیا، اور جس نے ڈھیروں سرمایہ کے ساتھ کاروبار شروع کیا وہ بینکرپٹ ہو گیا۔ کیسے؟ کہ جس کے پاس سرمایہ کم تھا اس کے پاس نو ہاؤ تھا، یعنی اس کے پاس گائیڈنس تھی، he knew how to do business, so he became millionaire۔ جبکہ دوسرا بھائی جس کے پاس $0.5 ملین تھے لیکن اس کے پاس گائیڈنس نہیں تھی، لہذا وہ بینکرپٹ ہو گیا۔ اولاد ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، نرینا اولاد، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس مزے ہو گئے ہمارے، پیدا ہوتا ہے تو لڈو بانٹتے ہیں، ختنے ہوتے ہیں تو لڈو بانٹتے ہیں، وہ بسم اللہ ہوتی ہے تو لڈو بانٹتے ہیں، اس کی سالگرہیں مناتے ہیں، لیکن پتہ جب چلتا ہے کہ جب وہ بیٹا سینہ کان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، I'm not going to listen to you۔ ہاں، اگر آپ کو بچے کو ریز کرنا آتا ہو، you know how to raise your children، تو پھر آپ کو کبھی بھی بچے کی زبان سے یہ الفاظ سننے کو نہیں ملتے، بلکہ بچہ آپ کی بات سنتا ہے، تو پھر واقعتاً وہ آپ کے لیے نعمت بن جاتا ہے، ورنہ ایک ریبیلیس بیٹے کے جیسی کوئی بھی انسان کے لیے مصیبت نہیں ہو سکتی۔ بیٹا ہے، جوان ہے، اس کے لیے آپ کبھی جو ہے وہ پولیس میں جا کے حاضری دے رہے ہیں، کبھی جو آپ اس کے لیے وکیل تلاش کر رہے ہیں، کبھی اس کی آپ بیل کروا رہے ہیں، آئے دن ایک نئی مصیبت جو ہے وہ آپ کو کھڑی کروا رہے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل دکھتا ہے، انسان کسی سے جا کے کہہ بھی نہیں سکتا، کیا کہے؟ ہر طرف سے شرمندگی، پوری سوسائٹی میں شرمندگی ہو رہی ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو پراپرلی ریز نہیں کر سکے، گائیڈنس نہیں تھی ہمارے پاس، رہنمائی نہیں تھی کہ بچے کی پرورش کیسے کرتی ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ نے مال دیا ہے تو مال نعمت اسی وقت بنے گا جب ساتھ ہدایت بھی ہوگی، ورنہ یہی مال آپ کو اکسائے گا کہ آپ لوگوں کو ظلم کریں، یہی مال جو ہے وہ آپ کو جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے 11 بیٹے تھے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بستر کے سامنے سب کو کھڑا کیا، تو یوں لیٹے ہوئے تھے تو سامنے 11 بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے باپ کو 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا، ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتے رہا اور خود اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتا۔ تمہارے باپ نے دوسری چیز کو اختیار کر لیا، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور بس یوں خدا حافظ کہی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ انسان کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ رہنمائی کہتے کسے ہیں؟ ہدایت عربی کا لفظ ہے، رہنمائی فارسی کا لفظ ہے، لیکن اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔
لیکن اس کی معنی کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اردو میں ترجمہ کیا ہے اس کا؟ انگریزی میں دیکھیں نا، گائیڈنس انگریزی میں، ہدایت عربی میں، رہنمائی فارسی میں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی شوق تھا آپ کو اردو میں کبھی سن؟ راستہ دکھانا. اچھا وہ جو ہوتا تھا نا وہ جملوں میں استعمال کریں، تو اس کو جملے میں استعمال کر کے دکھائیں. رہنمائی کا لفظ آپ کہاں استعمال کریں گے؟ جی ہاں، لیکن راستہ آپ کیسے دکھائیں گے اندھے کو؟ جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ اندھے نے جانا کہاں ہے، آپ اس کو راستہ دکھا سکتے؟ یعنی میں آپ سے کہوں کہ ذرا پلیز میری رہنمائی کیجیے، مجھے راستہ دکھائیے، آپ مجھے راستہ دکھا دیں؟ نو. جب بھی آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جی میری رہنمائی کیجیے، مجھے راستہ دکھائیے، تو آپ کے منہ کی طرف دیکھے گا وہ. جی ہاں جی، نہیں، آپ کو وہ کبھی آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا جب تک آپ منزل نہیں بتائیں گے. یعنی آپ کسی سے کہیں گے جی میں نے مینہٹن جانا ہے، سٹی جانا ہے، تو وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. آپ سمپلی کہیں گے جی پلیز گائیڈ می، بھائی میری رہنمائی کیجیے، وہ کہے گا اللہ کے بندے بتاؤ کہاں جانا ہے تم نے، تب میں آپ کی رہنمائی کروں گا. تو رہنمائی جو ہے یہ کوئی ہوائی شے نہیں ہے. گائیڈنس جو ہوتی ہے، راستہ دکھایا جاتا ہے کسی کو ہمیشہ منزل کے ریفرنس. بات سمجھ نا؟ تو ہدایت کیا ہوگی، رہنمائی کیا ہوگی؟ کسی منزل کی طرف جانے کا راستہ کسی انسان کو بتانا جو ہے یہ اس کی رہنمائی ہے. اچھا، اب رہنمائی کے کئی درجے ہیں. یعنی کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے سٹی جانا ہے، مجھے گائیڈ کیجیے، تو آپ یہ تو پتا چل گیا کہ اس نے سٹی جانا ہے. اب گائیڈنس کے کئی طریقے ہیں. پہلے تو آپ سوال کریں گے بھائی آپ کے پاس سواری کون سی ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی سواری نہیں. تو آپ اسے کئی طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں سے فلاں نمبر کی بس لے لو، مین اسٹریٹ چلے جاؤ، وہاں سے فلاں ٹرین لے لو. پھر آپ پوچھیں گے کہ بھئی سٹی میں کہاں جانا ہے، فلاں ٹرین اسٹیشن پہ اتر جانا، اور پھر اتنے بلاک واک کر کے پھر رائٹ ٹرن لے لینا، تو تمہاری منزل آ جائے گی. پھر اگر آپ بہت زیادہ یعنی اچھے ہیں کسی کو گائیڈ کرنے میں، تو آپ اس کے جو ایرر پوائنٹس ہیں وہ بھی اسے بتائیں گے کہ یہ فلاں جگہ جو ہے اس میں بھول جانے کا امکان ہوتا ہے، تو یہ نہ کیجیے. اگر کوئی ایسا ڈینجرس ایریا ہے راستے میں جہاں راب ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ وہ بتائیں گے کہ یہاں فلاں جگہ سے ذرا بچ کے گزرنا. یعنی جو بھی لوگ وہاں کھڑے ہوں، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو مخاطب کرے، پہلے ہی ان کو ہیلو ہائی کر لینا. یعنی یہ کیا ہے، یہ آپ ایکسٹرا گائیڈنس جو ہے وہ دیتے چلے جا رہے ہیں آپ کو. یا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں بھی جا رہا ہوں، سٹی جا رہا ہوں، آئیے بیٹھیے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیے، آپ اسے وہاں منزل مقصود تک پہنچا دیں. تو جب گائیڈنس کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، کسی کو کھڑے کھڑے راستہ بتا دینا، اشارے سے بتا دینا، تفصیل سے بتا دینا، ڈرا کر کے بتا دینا، یا کسی کو گاڑی میں بٹھا کر اس کو منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ سب کیا ہے، یہ رہنمائی کہلاتی ہے، راستہ دکھانا کہلاتا ہے. اب یعنی جو میرا موضوع ہے آج کا وہ ہے ہدایت اور الہدیٰ، قرآن دی گائیڈنس. اب قرآن کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن گائیڈنس کیسے ہے. ہم نے پہلے طے کیا کہ ہدایت بغیر منزل کے نہیں ہوتی. یعنی منزل پہلے آپ کے سامنے ہوگی، پھر کوئی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. تو غور کیجئے قرآن ہمیں ہماری کون سی منزل کی طرف گائیڈ کرتا ہے؟ جی سیلویشن تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں چاہیے بھی صحیح کہ نہیں. آخرت تو خود قرآن بتا رہا ہے نا ہمیں. اصل ہماری منزل اس دنیا میں کیا ہے؟ میں، آپ، زید، بکر، ہم اپنے سامنے ایک کامیابی کا معیار رکھتے ہیں کہ ہم نے اس زندگی میں یہ اچیو کرنا ہے. گھر اس دنیا میں دیکھیے، کوئی پروفیشنل ہے یا بزنس مین ہے، ملازم ہے، یا کوئی اور کام کر رہا ہے، تو الٹیمیٹلی کیا بناتا ہے اس دنیا میں؟ گھر بناتا ہے، اے ہاؤس آف ہز چوائس. اس میں کیا کیا کنسرنز ہوتے ہیں انسان کے، کہ اگر انسان کسی کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے نا، تو اسے ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ وہ مالک مکان کہیں مجھے نوٹس نہ دے. لہٰذا تو کہتا ہے کہ گھر اپنا ہونا چاہیے. یعنی انسان کی جو بیسک کنسرنز ہیں ان میں سے کیا ہے
کہ وہ گھر میں سے کہیں نکال نہ دیا جائے. ٹھیک, لہذا گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جو پکا ہو, پرماننٹ ریزیڈنس. اچھا, پھر اگر انسان اپارٹمنٹ میں رہتا ہے تو کچھ تنگی سی محسوس ہوتی ہے, کنجیشن ہے, ہوا ہی لگی, لہذا لیٹ می گیٹ اے ہاؤس. اپارٹمنٹ سے نکلے گھر میں آ گئے. اب گھر اگر کوئی اٹیچ ہاؤسز ہیں جیسے یو کے اندر ہوتے ہیں تو پھر بہت زیادہ کنجیشن محسوس. اب ڈیٹیچ ہاؤس ہونا چاہیے. اچھا, تھوڑا سا فرنٹ یارڈ بھی ہو, بیک یارڈ بھی ہو, نہیں 4 پیسے اور آگے ڈائمینشن ہونا چاہیے, چاروں طرف باغیچے ہوں اور پھر اس کے اندر ایک لیونگ اپارٹمنٹ ہو. پھر اور 4 پیسے آ جائیں تو پھر لانگ آئیلینڈ جانا چاہیے, اور 4 پیسے آ جائیں تو پھر سی سائڈ پہ جانا چاہیے, ریور سائڈ پہ جانا چاہیے, یعنی لیک شور پہ جانا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے دل کی امنگیں, اور ان کی پرسوٹ پہ انسان صبح شام محنت کر رہا ہے. ٹھیک, اس سے پوچھتا ہے یار میں کیسے کروں, یار میں کیسے کروں, یہ میں ایسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آتا ہے, کہتا ہے, اور اللہ کا رسول آتا ہے, اوے تمہیں گھر چاہیے نا, کیسا گھر چاہتے ہو؟ پرماننٹ, جس میں سے تم نکالے نہ جاؤ, کما. کیسا گھر چاہتے ہو؟ مینشن, چاروں طرف باغیچے ہوں, بیچ میں رہنے کی جگہ ہو, یس, کما. کیسا چاہتے ہو؟ جس میں نیچے کوئی دریا بہتا ہو, کما. اب پورا قرآن مجید آپ جو ہے وہ کنگال کے دیکھ لیں تو کتنی دفعہ قرآن مجید آپ کو ری ایشورنس دیتا ہے کہ آ جاؤ تمہیں میں ایک ایسا گھر دوں گا کہ جس میں چاروں طرف باغیچے ہوں گے, رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے ان باغیچوں کے اندر, اور نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور پھر بار بار خالدین فیہا خالدین فیہا خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ ہوگے, کہیں وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. پھر وہاں ریلیکس کرنا تم. اور تجربہ ہمارا کیا ہے کہ کوئی اگر واقعتاً اپنی مرضی کا گھر بنا بھی لیتا ہے, وہ 25-30 سال کی عمر تو بنتا نہیں. کب بنتا ہے جی؟ نہیں جی, 45 میں بھی کم بنتا ہے. یعنی ادھر وہ گھر بنتا ہے اور ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں. اور کئی واقعات آپ نے سنے, ہمارے تجربے کی باتیں ہیں کہ بڑے چاؤ سے گھر بنوایا لیکن شفٹ ہونا نصیب نہیں ہوا. کوئی شفٹ ہو گیا تو ہفتہ بھر بھی نہیں رہا اس گھر میں, اور رہ بھی لیا, کتنے سال رہ لیے. یعنی وہ کرائے کے مکان میں سے پھر بھی وہ عزت سے نکلتا ہے نا, اپنے پاؤں چل کر. اس گھر میں سے بے عزت ہو کے نکالا جاتا ہے, چارپائی پر ڈال کر اس کے بچے جو ہیں اس کو پھینک کے آتے ہیں, زمین کے اندر دفن کر کے آتے ہیں. یہ عزت ہے دنیا میں اس گھر کے اندر, جس کے لیے ہم جو ہے وہ مر رہے ہیں اس دنیا میں. کیوں ہو گھر بنا لیں, گھر بنا لیں, گھر بنا لیں. حالانکہ وہی سارے جو ہمارے کنسرنز ہیں کہ گھر میں سے نکال نہ دیے جائیں, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. وہ تو گھر ایک ہی ہے جو رب العالمین ری ایشور کر رہا ہے کہ آ جاؤ, یو ورک فار می, تو میرا کام کرو, وہ گھر تمہیں میں دے دوں گا, اور ایسا گھر دوں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. وہ حدیث یاد کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, لا عین رأت لا اذن سمعت, کسی کان نے نہ ان کو کبھی سنا, ولا عین رأت, نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا, ولا خطر علی قلب البشر او کما قال, اور نہ کبھی کسی کے دل میں ان کا خیال ہی پیدا. پھل آئے گا سامنے, دیکھنے کو سیب ہوگا, دیکھنے کو انار ہوگا, لیکن جب وہ کھائے گا وہ حیران ہو جائے گا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہی پھل ہے جو کھاتا رہا ہوں, لیکن یہ تو اس سے ملتا جلتا تھا, لیکن اس سے بہت زیادہ ڈیلیشیس نکلا, بہت زیادہ مزے کا نکلا. اب یہ جو قرآن مجید کی بار بار کی ری ایشورنس ہے, پھر اس گھر کے اندر, یعنی گھر کے اندر کی جو فیسلٹیز ہیں ان میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس گھر میں ہیٹر بھی ہو, ایئر کنڈیشنر بھی ہو, اس میں پردے بھی ہوں, اس میں غالیچے بھی ہوں, اس میں بہت ہی موٹے ریشم کے بیڈ شیٹس ہوں, ہے نا, پھر اس میں لباس ہو پہننے کا ضرب پر. پھر یہ کہ جب انسان کے پاس 4 پیسے آتے ہیں تو دوسری شادی کی خواہش پیدا ہوتی ہے, یہ بھی انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. اور پھر کوئی شریف آدمی ہے تو بیچارہ اسی پہ گزارا کرتا ہے, شادی کر نہیں سکتا امریکہ میں رہتے ہوئے, اور ذرا ادھر ادھر ہوا تو بدماشی کی طرح جائے, اپنی جہنم جو ہے وہ کمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ری ایشور کرتا ہے, اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر کا ہر سامان, اللہ نے بنائی نا ہماری نیچر, اسے پتا ہے اس نے کیا بنایا ہے, اسے پتا ہے مجھے کیا چاہیے, اسے پتا ہے کہ میری پرسوٹس کیا ہیں,
کوئی ایک بھی خواہش ایسی نہیں ہے کہ جو وہاں پوری نہ ہو انسان، اس کا بھرپور انتظام جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. پھر جو تمہاری خواہشیں ہیں وہ تو ہوں گی، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہم اور بھی دیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تم ان ایڈیشن مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. تم آؤ تو صحیح. تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں وہ راستہ، وہ جو ہمارے دل کی خواہش ہے، یعنی جدھر ہم سب جا رہے ہیں. لطیفہ ایک یاد آ گیا کہ ایک نوجوان جو تھا وہ پاؤں پھسار کے خوب سو رہا تھا. تو بڑے میاں گزرے، بڑے ناسے قسم کے، ارے میاں کیا کر رہے؟ یہ آرام کر رہا. نہیں کام کیا کرو. کیا کام کروں؟ میں نے کہا بھائی کچھ چھابڑی لگا لو. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ 4 پیسے ہو جائیں بھیڑی لگا لینا. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا پھر تم کھوکھا لگا لینا. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ دکان بنا لینا. تو پھر کیا کروں؟ ایک اور دکان بنا لینا. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ پھر ایک گھر بنانا. پھر کیا کروں؟ اس میں آرام کرنا. میں نے کہا آرام بھی تو کر رہا ہوں. اتنا لمبا چکر کاٹ کے میں آرام کروں گا تو ابھی کر رہا ہوں. تو آرام جو ہے وہ کرنا ہے انسان نے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے انسان کے آرام کا، سکون کا اور اس کی ساری جو خواہشات ہے اس کا بھرپور انتظام کیا ہے. اور وہ انتظام جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جنت کے اندر ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید یعنی ایک تو منزل ہو گئی نا جنت کی، اس کا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے. اب وہ قرآن مجید میں راستہ ہے کہاں لکھا ہوا؟ یہ اس سے بڑا مشکل سوال ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہتا ہے ہدایت، قرآن مجید اپنے آپ کو کہتا ہے کتاب. اب ہدایت گائیڈنس ہو گئی. تو جب ہم دنیا میں عام طور پر ہدایت کے لفظ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہدایات کا تصور آتا ہے کہ کسی جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ہدایات دی جاتی ہیں، ڈائریکشن، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6. لیکن قرآن مجید کو آپ کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں کوئی ایسی ہدایات نہیں ملتی کہ یہ کر لو، 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 یہ کر لو. تو پھر یہ کیسی ہدایت ہے؟ دوسرا اس کا تعارف کیا ہے کہ یہ کتاب ہے. اب ہم جن کتابوں سے واقف ہیں ان میں ایک ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ کیا ٹیکسٹ بک ہے؟ ٹیکسٹ بک کیسے ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے پریفیس ہوتا ہے، فورورڈ ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کے بعد پہلا چیپٹر ہوتا ہے. جو بات پہلے چیپٹر میں ڈسکرائب ہو جائے وہ دوسرے چیپٹر میں ریفر بیک تو کی جاتی ہے لیکن دوبارہ ڈسکرائب نہیں کی جاتی. لیکن قرآن مجید اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، وہ قرآن مجید کا کون سا سپارہ ایسا ہے جس میں حضرت موسیٰ کا ذکر نہ ہو؟ یہ تو حفاظ سے پوچھیے نا، سب سے زیادہ پریشان حافظوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کرتے ادھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام. یعنی ایک واقعہ جو ہے دریا کو پھاڑنے کا، یعنی وہ شاید 15 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے. اب حافظ بیچارہ کیا کرے؟ اسے بار بار یہ بھول جاتا ہے کہ میں پہلے اس بارے میں ہوں کہ میں 15ویں اس بارے میں ہوں. حفاظ کے ہوتے ہیں نا، یہ مذاق بھی اپنے، ہر پروفیشن کے اپنے اپنے مذاق ہوتے ہیں، تو حفاظ کے اپنے مذاق ہوتے ہیں. تو ایک جگہ جھنگ میں جامعہ محمدی شریف میں کچھ شبینہ تھا، تو ایک حافظ سنا رہا تھا، دوسرا حافظ پیچھے کھڑا سن رہا تھا. وہ کہیں تھا 12ویں 13ویں سپارے میں، تو اس نے لقمہ دے دیا اس کو 23ویں سپارے. اس کو بڑا غصہ آیا تو اس نے اسی ایک رکعت میں کھڑے ہوئے 11 سپارے سنائے، اور وہ آیت جس کو اس نے لقمہ دیا تھا وہ 2 دفعہ پڑھ کر اللہ اکبر. یہ ہے وہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بہت پریشان کرتے. تو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا واقعہ اگر یہ ٹیکسٹ بک ہوتی تو ہوتا موسیٰ علیہ السلام، چیپٹر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوتا اور اس میں ساری کہانی کو بیان کر دی جاتی. لیکن یہاں تو یہ نہیں ہے. پھر افسانہ، یہ افسانہ بھی نہیں ہے، کہیں بھی شک پڑتا ہے اس میں افسانوی رنگ پایا جاتا ہے. ناول بھی یہ نہیں. اچھا پھر اس میں تاریخ کی بہت سی باتیں ہیں. تاریخ کی کتاب کیا لیں اسے؟ نہیں، تاریخ کی کتاب تو ایسے نہیں ہوتی. جغرافیہ کی کتاب کہیں کہیں کوئی ایسٹ ویسٹ کی خبر مل جاتی ہے کہ وہ مشرق کی طرف چلا گیا یا شمال کی طرف چلا گیا. نہیں، جغرافیہ کی کتاب بھی ایسے نہیں. پھر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس کی کتاب ہے. یس آئی ایگری کہ اس میں سائنس کی کچھ باتیں ہیں، لیکن none of them in scientific term، ان میں سے کوئی بھی بات جو ہے وہ سائنسی اصطلاحات کے ساتھ نہیں ہے. لیکن آپ سب کو دیکھیں گے تو سب کا جو اورینٹیشن ہے وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ ہدایت، راستہ دکھا رہی ہے. حضرت موسیٰ کا قصہ ہے تو بھی آپ کو کدھر لے کے جاتے ہیں؟
اینڈ وہاں ہوگا کہ یہ دنیا تو ہے ہی ہے، اصل جو ہے وہ آگے بڑھا۔ حضرت نوح ابھی ہم نے پڑھا، یعنی کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ انسان بن جاؤ، اللہ تمہاری دنیا میں بھی مدد کرے گا۔ اور کیوں؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ تعالیٰ کی بزرگی پر اعتماد تمہیں کیوں نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ کر رہے ہیں۔ تو ایک ہی بات ہے جو بات بات سنتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں کہانیاں تو بے شمار ہیں، قصے بے شمار ہیں۔ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی الزام یہی دیا کہ یہ ہمیں اساطیر الاولین سناتا رہتا ہے، پچھلے پرانے قصے کہانیاں سناتا رہتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا ظلم کیا قرآن مجید پر؟ یعنی وہ تو صرف حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت موسیٰ کے قصے کو پرانے قصے کہتے تھے۔ ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات قرآن مجید میں زیر بحث آ رہے ہیں، ان کو بھی شان رسول کی روایات کے لا کر ان کو پڑھ کے اٹیچ کر دیا کہ یہ آیت فلاں واقعے پر نازل ہوئی اور یہ آیت فلاں واقعے سے متعلق ہے، گویا ہمارے لیے قرآن مجید میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ قرآن مجید یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ھدی للمؤمنین، متقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کا خوف کہ اللہ میرا رب ہے، بروں سے ڈرتا نا انسان۔ تو سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ہم تو اس کے بندے ہیں۔ جتنا ہم اس بات پر کنسنٹریٹ کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حیثیت ہیں، اللہ خالق بھی ہے، اللہ الہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ رزاق بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے نمایاں حیثیت جس کو قرآن مجید نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے۔ یعنی مالک اور مختار اگر ہم ان دو الفاظ کو ملا لیں، یعنی ایسا مالک کہ جس کو آپ پر پورا اختیار بھی ہے، کنٹرول بھی ہے، تو وہ ایک لفظ بن جائے گا رب، لارڈ۔ لارڈ کا جو تصور آپ کو معلوم ہے انگریزوں کے یہاں تھا، یہاں تو امریکہ میں وہ نہیں ہے، لیکن لارڈز کا تصور ابھی وہاں پر ہاؤس آف لارڈز ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو انسانوں پر حکومت کرتے تھے۔ یعنی ماسٹر جو ہوتا ہے تو کسی کتے کا بھی ہوتا ہے، کسی بلی کا بھی ہوتا ہے، کسی کیٹل کا بھی ہوتا ہے، لیکن لارڈز کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا انسانوں کے حاکموں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جو ہے بیان ہو رہا ہے، تو اس کو انٹروڈیوس کروایا رب کے طور پر۔ جتنا آپ اس بات پر کنسنٹریٹ کریں گے کہ اللہ تو میرا رب ہے، یو آر مائی لارڈ اینڈ آئی ایم یور سلیو، اس پر کنسنٹریٹ کرے تو انشاءاللہ وہ جو میں نے خدا میں عرض کیا تھا، اللہ's fear، خوف خدا، وہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اپنے رب کے سامنے۔ میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو اس کا غلام ہوں۔ جتنی یہ بات یاد رہے گی خوف خدا پیدا ہوگا، اور جو ہی خوف خدا پیدا ہوگا ہم متقی بنیں گے، تو قرآن مجید سے گائیڈنس حاصل کرنا، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گا اور ممکن بھی ہو جائے گا۔ اب ذرا آئیے قرآن مجید کی ہدایت پر ذرا ایک نظر ڈالیں کہ قرآن مجید کی ہدایت کیسے ملتی ہے۔ سب سے پہلے لیتے ہیں، یعنی بلکہ آج وقت صرف ایک ہی آسپیکٹ بیان کر سکوں گا، قرآن مجید کے قصے، کہنے کو وہ قصے ہیں۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ سٹوری کے اندر، یعنی لٹریچر کے اندر بھی سٹوری، اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ مورل لیسن، جو بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ بعد میں وہ مورل لیسن بتایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم جو ہے وہ بلبل و جگنو، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا ایک اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی ان نے چگنے میں دن گزارا۔ اس کے اینڈ میں علامہ کیا کہتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اس پوری کہانی کا مورل لیسن ہے کہ جگنو جو ہے وہ بلبل کے کام آ گیا۔ تو کہانی کا بھی اثر کیا ہوتا ہے؟ ایک مورل لیسن دینا۔ کہانی فردی سیک آف کہانی اگر ہے تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہے، اور کم سے کم قرآن مجید کی کہانیوں کے بارے میں وی شوڈ بی ویری سرٹن، ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے، ہمیں یہ بات محتاظر رہنی چاہیے، یاد رہنی چاہیے کہ یہ کہانیاں جو ہیں ہمارے لیے ہماری ہدایت کے لیے۔ ابھی ذکر آیا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو کیا اس میں ہدایت ہے؟ یعنی ہمارا حال کیا ہے کہ ایک دو دفعہ کسی کو دعوت دی نہیں آیا تو کہا کہ دفعہ کرو اس کو، کھاوے کھسمانو، یعنی میں کوئی نوکر ہوں اس کا کہ بار بار اس کے گھر پہ جا کے دستک دیتا ہے اور اس کو کال کرتا ہوں؟ نوح علیہ السلام کی مثال قرآن مجید پڑھتے ہوئے، اور پھر بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گی، قرآن مجید پر لکھے ہوئے کسی آرٹیکل میں نہیں ملے گی، اس کی ہدایت کہاں ہے؟ اس کی تلاوت میں ہے۔ عادت ڈالیے خدا را قرآن مجید کی ریگولر تلاوت کرنے کی، عربی سیکھیے تاکہ تلاوت کرتے ہوئے آپ کو پتہ چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کم سے کم اتنا تو پتہ چلے۔
اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ قرآن مجید ریگولر پڑھتے ہیں اور اس کا نصاب بنائیے، طے کیجیے اپنے لیے، ابھی طے کیجیے بیٹھے ہوئے، ہاں ایک رکوع سے طے کر لیجیے کہ ایک رکوع میں قرآن مجید کا ٹیکسٹ ضرور تلاوت کروں گا. یعنی ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا وہ علیحدہ رہے، لیکن ایک رکوع اسے اللہ کا کلام سمجھ کر کے میں اپنے رب کا کلام پڑھیے، پھر بڑھا دیجیے، پھر ایک ربع کر دیجیے، پھر آدھا سپارہ کر دیجیے، پھر سپارہ کر دیجیے. ہمارے بزرگوں کا ہم نے خود معمول دیکھا ہے، ایک سپارہ روز تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن ہم ایسے ناخلف نکلے، ہماری نسل جو ہے کہ ہم نے وہ سنت جو تھی بزرگوں کی وہ چھوڑ دی. نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید پڑھ بھی نہیں سکتے، عادت ہی نہیں. ہم نے انہیں وہ روٹین نہیں دکھائی. ہم نے اپنے والدین کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کھولا، وہی بستر پہ بیٹھ کر تکیے کے اوپر قرآن مجید، یاد ہے نا آپ کو، تکیے کے اوپر قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید. لیکن ہم بہت عالم ہو گئے نا، قرآن مجید کے دین کا علوم حاصل کر لیا ہم نے، اور ادھر منہ ماری ادھر اس کا لیکچر سنا، اس کا درس سنا. لیکن اب ہر جگہ سے ہم نے یہ تلاش کیا کہ کیا کیا چیز ضروری نہیں ہے. وہ مولویوں نے خام کا بتا رکھا تھا ہمیں کہ کانچی پڑھنا بھی فرض ہے، کوئی فرض نہیں. فلانی چیز سنتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. یعنی کوئی کام کی چیز ہم نے کسی مولوی سے نہیں لی کہ یہ کام دین میں کرنے کا ہے. بس سب کچھ ڈھونڈا کہ کون کون سا کام تھا جو ہمیں مولویوں نے بتایا ہوا تھا خام خواہی کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی کرنا ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی کرنا ضروری نہیں ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھتے. خدا را آج سے یہ 27ویں شب ہے نزول قرآن کی رات میں، ابھی طے کیجیے کہ آپ انشاءاللہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. تلاوت کیجیے ہدایت کی وجہ سے. اب دیکھیے کہ اگر آپ کوئی میرا لکھا ہوا آرٹیکل پڑھیں گے، میری تقریر سنیں گے، تو وہ تو انسانی کلام ہے نا، اس میں میری سبجیکٹیوٹی آ جائے گی، میرا اپنا مائنڈ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. جو باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں میں وہ بیان کروں گا نا، اور جو باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی یا مجھے ابھی کلک نہیں ہوئی، I just ignore them. لیکن اللہ تعالیٰ میرا بنانے والا ہے نا، میرا رب ہے، اسے جتنا معلوم ہے کہ مجھے کیا کیا کس کس فیلڈ میں ہدایت چاہیے اتنا کسی کو معلوم ہے. لہذا اس نے یعنی روزانہ کی اس تلاوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بکھیرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اتنا اہم قصہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روز قرآن مجید کا آدھا سپارہ بھی تلاوت کرے، ربع بھی تلاوت کرے، تو اس میں اس کو اس واقعے سے یاد دہانی کرائی جائے گی. سمجھے بات؟ قصہ آدم و ابلیس یعنی انٹرولز کے بعد آتا ہے قرآن مجید میں. اس کو میں حساب لگایا کہ ایسے انٹرولز ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک سپارہ تلاوت کرتا ہو تو ہر ہفتے ایوری ویک ہی ول ریڈ دا اسٹوری آف آدم اینڈ ابلیس. قصہ آدم و ابلیس پڑھے گا. قصہ آدم و ابلیس ہے کیا؟ دو کیریکٹرز ہیں نا. ایک اللہ کا فیورٹ کیریکٹر ہے، وہ کیا ہے؟ آدم و حوا کا کردار. وہ فیورٹ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی، غلطی دونوں نے کی. اللہ کے فیورٹ کردار سے بھی غلطی ہوئی اور اللہ کے کنڈیمڈ کردار شیطان سے بھی غلطی ہوئی. لیکن فیورٹ کوئی کہاں بنا اور کنڈیم کہاں ہوا؟ غلطی پر اللہ نے دونوں کی جواب طلبی کی. شیطان سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں تمہارا رب ہوں. پکڑ گیا. یعنی بجائے غلطی ماننے کے اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا، اللہ میں تیرا حکم ہی غلط ہے. اور ایگزیکٹلی دس ہیپنس. یعنی یہ کیروکریٹ آدمی جو ہے آپ کا سبارڈینیٹ ہے، وہ آپ سے کچھ کہتے ہیں فلاں کرنے کو، کرتا نہیں، آپ اس کو پوچھتے ہیں تو الٹا آپ کو بلیم دے گا، نہیں آپ نے ایسے کہہ دیا تھا، ایسے نہیں کرنا تھا، ایسے نہیں کرنا تھا. بالکل وہی کردار شیطان نے کیا اور آدم و حوا سے بھی غلطی ہو گئی. انسان تھے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جواب طلبی کی. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. ان کے رب نے انہیں پکارا، وہ آدم و حوا، میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب وہ بھی آرگو کر سکتے تھے کہ اللہ نے شیطان نے ہمیں ساری اندر کی باتیں بتا دی ہیں، تم نے میں پیدا ہی دنیا کے لیے کیا ہے اور تم نے ایسے کر دیا اور ایسا کر دیا ایسا کر دیا. پھر انسان کو کہ وہ تیز بولتا ہے، ایک ہی سانس میں وہ 10 باتیں کر جاتا ہے. کر سکتے تھے حضرت آدم اور حضرت حوا بھی، اس لیے کہ شیطان نے انہیں ساری اندر کی باتیں بتائی تھی کہ اللہ میں تمہیں یہاں سے نکالنا ہی نکالنا ہے. اور اسی چکر میں وہ کھا لیا تھا انہوں نے. اس میں سے اس نے کہا تھا کہ جو اس میں سے کھائے گا
اس کے پاس گرین کارڈ آ جائے گا اس جنت کا، جنت ارضی کا، تو پھر تمہیں کوئی نہیں نکالے گا۔ اور اس جنت ارضی کا گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے پتا ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہمارے ایسے بھی بد نصیب بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے بچائے کہ جو صرف امریکہ کی اسائلم لینے کے لیے قادیانی ہو گئے، کہا کہ ہم قادیانی ہیں، ہمیں خطرہ ہے، ہمیں اسائلم چاہیے۔ تو انسان اتنا گرتا ہے، قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، دیکھیے جنت میں رہنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ہاتھ جوڑ لیے فوراً، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ کیا ہو گیا، ہمارے لیے گائیڈنس ہو گئی کہ غلطی ہو جائے، ہونی ہے، انسان ہے، معصوم ہم میں سے کسی نے نہیں ہونا، معصوم نبی ہوتے ہیں صرف، میں اور آپ کبھی معصوم نہیں ہوں گے، بلکہ جس دن ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم بس بالکل پرفیکٹ ہو گئے ہیں، سمجھ لیجیے کہ گمراہی کا آغاز ہے۔ تو غلطی تو ہم نے روز کرنی ہے، ہوتی ہی رہنی ہے، لیکن اللہ کا فیوریٹ کردار کیا ہے، جب غلطی ہو جائے معافی مانگو، پھر کوشش کرو اب آئندہ نہیں کروں گا، پھر ہو جائے پھر مانگو، پھر معافی مانگو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور توبہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، یہی اللہ کو پسند ہے۔ ابھی بدر عبدالغنی انشاءاللہ اپنے مخصوص خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی کہانیاں ہیں، اور وہ صرف کہانیاں نہیں، لائن میں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ بات درمیان میں رہ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ وقفے سے آیا، پہلے سپارے میں، پھر 7 سپاروں کے بعد، یعنی ایک ہفتے کے بعد 8ویں سپارے میں، پھر 8ویں کے بعد 14ویں سپارے میں، پھر 15ویں سپارے میں، پھر 16ویں سپارے میں، یہ درمیان میں 3 اکٹھے ہیں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں، یہ چھوٹے چھوٹے گلمپس آئے ہیں اس کے۔ طٰہٰ میں ذرا لمبا ہے، باقیوں میں ایک ایک آیت ہے، اور اس کے بعد پھر 23ویں پارے میں جا کر سورہ صاد کے اندر تقریباً پورا رکوع پھر آئے گا۔ یعنی ہمیں یہ کردار جو ہے، یہ واقعہ جو ہے وہ یاد دلائے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہوں بندہ، یا اس کا مغضوب علیہم بننا چاہتا ہوں، یہ ہے جو فیصلہ آپ نے کرنا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں بڑی عجیب رہنمائی ہے۔ اگر تو آپ صرف کوئی واعظ کہتے رہیں، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہیں، پاک بازی کی تلقین کرتے رہیں، تو لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، بڑی محبت آپ کو ملے گی، لیکن آپ باقاعدہ بے حیائی کے خلاف کوئی مہم چلائیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو وہ الفاظ ضرور سننے کو ملیں گے جو حضرت لوط علیہ السلام کو سننے کو ملے تھے، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کڈو باڑ اپنی بستی چوں بڑے حاجی بڑے کھڑے، ان کو نکال دو اپنی بستی میں سے، یہ بڑے حاجی بنتے ہیں، بڑے نمازی بنتے ہیں، بڑے تیز بنتے ہیں۔ آپ ویسے واعظ کہیں کہ کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، تو آپ کی بڑی عزت ہوگی، لیکن آپ کے ساتھ والا جو بزنس مین ہے وہ یہاں پر ڈیفراڈنگ کر رہا ہے، وہ ایڈلٹریشن کر رہا ہے، وہ ایک پروڈکٹ پاکستان سے انڈیا سے بنوا کے لا رہا ہے اور اس پر یہاں کی سٹیمپ لگا رہا ہے، یہی ہے نا، ناپ تول میں کمی اسی کو کہتے ہیں۔ آپ اب باقاعدہ اس کے خلاف ایک مہم چلائیے، اسے ایکسپریس الفاظ میں کہیے کہ ڈونٹ ڈو دس، یہ حرام کھا رہے ہو تم۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن آپ کو پلٹ کر ضرور کہے گا مائنڈ یور اون بزنس، کہے گا نا۔ اب اس کے قرآن مجید پر الفاظ کیا ہیں کہ حضرت شعیب سے انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا تامرو کا ان نترو کا ما نفعل فی اموالنا، اس طرح کے کچھ الفاظ ایسے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی کہ ہم اپنے مالوں میں منمانی کرنا چھوڑ دیں؟ تم ہمیں لگتے ہو اس کے، ہمارے کاروبار کے، مائنڈ یور اون بزنس، یہ قرآن مجید کی زندگی۔ اچھا، ورنہ اگر آپ کے سامنے قرآن مجید کی رہنمائی نہیں ہے تو آپ ان گڈ فیتھ اس کی آخرت کو بچانے کے لیے یہ بات کر رہے تھے، اور آپ ذہن میں سوچیں گے کہ شاید وہ بڑا ویلکم کرے گا کہ آپ میرے بڑے محسن ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت میں، یعنی کل آپ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، حج کو آپ نے تلاوت کی تو آپ کے دل کو سکون مل گیا کہ ہاں ہاں واقعی
ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، صدق اللہ العظیم، جیسے کہ میرے ساتھ ہوا ہے. پھر اب کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ورنہ انسان خامخواہ پریشان ہوتا رہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی میں آپ کو جو بادشاہوں کا کردار ہے وہ آپ کو ملے گا. یہ کیا ہوتا ہے ادھر ہمارے یہاں، یعنی ایک حکومت جاتی ہے دوسری آتی ہے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں جو چیف سیکرٹری کے عہدے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کھٹے لینے لگ جاتے ہیں. دوسرا آتا ہے تو وہ سارے جو اوپر چلے جاتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں. قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے ملکہ سبا کی زبانی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ، کہ یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ جب کسی بستی میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا، اور اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں تو یقین آئے گا کہ ہاں واقعی صدق اللہ العظیم. پھر قرآن مجید میں ایسی ایسی آیات ہیں کہ جن میں انسان کی ایسی خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی. مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 ضرور پڑھیے گا گھر جا کے. انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے اللہ نے کیا کیا پرکشش بنایا ہے. امیزنگ آیت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، سوری آیت نمبر 14 ہے، 24 نہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ. لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے پرکشش بنا دی گئی ان کی خواہشات کی محبتیں. کون سی خواہشات؟ جو انہیں لاحق ہیں. ٹاپ آف دی لسٹ کس کا ذکر کیا معلوم ہے؟ عورتوں کا. اور ہم مرد جو ہیں اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لیں، از اٹ ناٹ نمبر 1؟ ہماری خواہشات میں نمبر 1 وہی جس کا خیال جو ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں کبھی جینے نہیں دیتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے ہم پر کہ اس نے ستار ہے، غفار ہے، اس نے پردہ ڈالا ہے. میرے اندر جو سوچ ہے وہ آپ سے پوشیدہ ہے تو میں آپ کو منہ دکھا سکتا ہوں، ورنہ انسان کو کبھی اپنے آپ سے اتنی گھن آنے لگتی ہے اس معاملے میں کہ انسان سوچتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی بالکل میں اس کے خیال سے نکل ہی نہیں پا رہا. سڑک پر نکل جائیں تو لاکھ زور لگا لیں، 10 جگہ اوائڈ کر دیا، 11ویں جگہ جو ہے پھر انسان کی نظر جو ہے بھٹک ہی جائے گی. انسان کو حیرانی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تصویر کشی کی ہے، واہ واہ، اس پہ نمبر 1 پر رکھا ہے عورت کو، نمبر 2 پر بیٹوں کو، پھر نمبر 3 پر سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو، آج کی زبان میں کہیں گے بینک بیلنس کو، پھر برانڈڈ ہارسز، آج کی زبان میں کہیں گے برانڈڈ کار. یعنی ایک تو سواری کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے، لیکن انسان کی پرسوٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پاس جو ہے وہ کیڈلک ہے تو میرے پاس جو ہے مرسیڈیز ہونی چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ برانڈ کی خواہش جو ہے انسان کے اندر اپنی سواری کی. اور پھر جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر والانعام والحرث، تو پھر خواہ وہ کاروباری ہو یا پروفیشنل ہو، بوڑھا ہو کے کیا ہے وہ فارم بناتا ہے، وہاں مویشی لے کے آتا ہے اور وہاں پر وہ فارمنگ کرتا ہے. اس سے خوبصورت تصویر انسان کی کوئی نہیں ہو سکتی. اور جب بھی میں پڑھتا ہوں اس آیت کو، یعنی وہ قرآن مجید کی آیات کے جن کی وجہ سے میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی میرے رب کا کلام ہے، میرے خالق کا کلام ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر تصویر کشی انسان کی نہ کسی اور نے کی ہے نہ کرے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کے اندر بھی اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید وہ کوئی شاید رومانٹک قصہ ہے، اور اس میں ہم ایسے اس کو پڑھتے ہیں جیسے ہم کو مووی دیکھ رہے ہیں. یعنی مووی دیکھتا ہے نا انسان تو شروع ہی سے طے کرتا ہے کہ اچھا یہ ہیرو ہے، یہ ویلن ہے، اور شروع سے ویلن کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. تو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو شروع سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں ان جیسی فیملی بیک گراؤنڈ کے کبھی کوئی بھائی پیدا نہیں. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک نبی کے بیٹے. وہ حضرت اسحاق کے پوتے تھے ایک دوسرے نبی کے، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے، رب العالمین میں ان کو سلام پیش کرتا ہے. تربیت ان گھرانے میں ہوئی ہے، اس گھرانے کے اندر ہوئی ہے، ایسے نہیں ہے میرے آپ جیسے ہو. لیکن اب قرآن کی ہدایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسے بنائی ہے کہ جب بھی کسی گھرانے میں سوتیلا پن ہوگا تو ایک جو گھرانہ ہے اس کے بھائی جو ہیں وہ جب بھی سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو وہ یہ بات ضرور کریں گے کہ ابا جان کی توجہ دوسری طرف زیادہ ہے، ہمیں تو وہ لفٹ ہی نہیں کراتے. یہی ان بیچاروں نے بھی کہہ دیا. اور ان میں سے بھی جو سب سے ماڈریٹ تھا، جو بہت ہی اگریسو تھا، اس نے کہا نا کام تمام ہی نہ کر دیا جائے اس کا. جو ماڈریٹ تھا اس نے بھی کہا کہ ہاں، وہ بھی اس پر اگری کر گیا کہ کہیں دور کہیں پھینک دو، مارو نہیں اس کو. لہذا اگری کر کے انہیں کنویں میں پھینکا، بدبو سمجھ کا. اور پھر اس کے آخری حصے میں
حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، باقی درمیان میں جو اس کی گائیڈنس ہے کہ کس طریقے سے جو واقعات پیش آئے ہیں وہ بھی اگر آپ ان کو تفصیل سے پڑھیں گے، بہت ہو جائے گا اگر میں اس کو پڑھ جاؤں، تو واقعی معلوم ہوگا کہ لائف سٹوری ہے، بالکل لائف سٹوری، کہ جب انسان عورتوں کے اندر گھر جاتا ہے تو پھر اسے کبھی یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا اسٹرانگ ہوں، نیور۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہوتا، اور فیملی بیک گراؤنڈ جو ہمیں بعض اوقات دھوکہ دیتی ہے، ان سے بہتر فیملی بیک گراؤنڈ کسی کی نہیں تھی، لیکن جب وہ عورتوں میں گھرے اور وہ عورت اتنی بولڈ ہو گئی، اس نے کہا کہ اب بھی میری بات نہیں مانے گا، لَيُسْجَنَنَّ he'll be locked up in prison، تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو ان کی مکر و فریب کو، ان کے جال کو مجھ سے دور نہیں ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو ہی جاؤں گا اور میں جذباتی ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور اس کی آخری جو ہے یعنی نو ہوپ وٹس، دنیا کے جو عام معیارات ہیں ان میں کوئی ہوپ نہیں ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس۔ یہ ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق قرآن مجید کے اندر کہ انسان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب مسلمانوں پر بہت ہی سخت حالات آنے والے ہیں، اس کے آثار ہم سب دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن آثار بتاتے ہیں کہ بہت سختی آنے والی ہے، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ آج ہی وہ الفاظ آئے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اسے عطا کرے گا جہاں سے اس کے وہم گمان میں بھی نہ ہو۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی نہ کریں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہ کریں۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کر دی تو صرف ہمارے جیسا بدنصیب کوئی نہیں۔ اللہ اپنا کام کرنا جانتا ہے، وہ کیسے ہماری مدد کرے گا ہی نوز، ہمیں اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وقت آ رہا ہے، جیسا کہ میں جمعے میں بھی اشارہ کیا تھا، وقت آ رہا ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کروائے۔ فار گاڈ سے ابھی سے ذہن بنا لیجیے کہ ہم کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایکٹ کو ڈسون نہیں کریں، کسی ایکٹ کو۔ کوئی آئے، کسی ایجنسی کا نمائندہ آئے ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کر دے کہ بھائی آپ کا مذہب بڑا عظیم ہے اور آپ کے جو عظیم رہنما تھے محمد، وہ ایسی بات کرے گا آپ سے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ بڑے عظیم آدمی تھے، ان کا دشمن بھی تعریف کرتا، لیکن ان کے بعض جو ایکٹس ہیں نا they are a bit controversial، منہ توڑ دیں اس کا، تمہارے جز کیسے ہو تمہیں مجھے یہ کہنے کی کہ ان کے اقدامات جو ہے کنٹروورشل ہیں۔ سیدھا سیدھا کہہ دو اس سے کہ جو کرنا ہے میرا کر لو، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی رسول مانتا ہوں، اپنا قائد و رہنما مانتا ہوں، اور میں ان کے کسی ایکٹ کو ڈسون نہیں کرتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔